اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ تمام ہومیوپیتھ کمیونٹی، تمام ہومیوپیتھ طلباء طالبات کو ڈاکٹر بابر امین ہومیوپیتھک کلینک بابر چوک پیپلز کوئی نمبر 2 فیصل آباد کی طرف سے السلام علیکم۔ دوستوں، ہماری گفتگو جاری ہے بیلا ڈونا کے حوالے سے، اور ہم بیلا ڈونا کے نروس سسٹم پر آنے والے اثرات کا مطالعہ کر رہے ہیں، جس میں ہمارا ٹاپک چل رہا ہے اریٹیبلٹی اینڈ اینگر۔ اسی سلسلے کا آج ایک نیا ایپیسوڈ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اور مجموعی طور پر یہ ہمارا 10th پارٹ ہے بیلا ڈونا کے حوالے سے، یعنی 10واں پروگرام آپ کی خدمت میں اس وقت پیش کیا جا رہا ہے۔ تو دوستو چلتے ہیں ہم اپنے آج کے ٹاپک کے اوپر اور دیکھتے ہیں کہ بیلا ڈونا کی اریٹیبلٹی اور اینگر جو ہے وہ کس لیول تک جاتا ہے۔ بیلا ڈونا کی اریٹیبلٹی اور اینگر کی جب ہم بات کرتے ہیں دوستو، تو بیلا ڈونا کے اندر چچڑا پن جو ہے وہ بڑا نمایاں طور پر پایا جاتا ہے ایڈوانس سٹیج کے اوپر، یعنی کہ بیلا ڈونا کا ایسا پیشنٹ جو کرونک ہوتا چلا جاتا ہے، جتنا کرونک ہوتا چلا جاتا ہے اتنی اس کے اندر اریٹیبلٹی جو ہے وہ زیادہ آتی چلی جاتی ہے، موڈ ڈسٹربنس جو ہے اس کے اندر زیادہ آتی چلی جاتی ہے۔ بیلا ڈونا کے مریض عام طور پر چچڑا پن کی ایک تیز حالت کا ظاہری طور پر مظاہرہ کرتے ہیں، جو اکثر معمولی سے اشتعال سے بھی پیدا ہو سکتا ہے، یعنی آپ نے ذرا سی تحریک پیدا کی، ذرا سا ان کو جو ہے وہ انوالو کرنے کی کوشش کی، تو ان کا موڈ خراب ہو سکتا ہے اور اس کا رزلٹ جو ہے وہ بہت ہی شدید قسم کا سامنے آ سکتا ہے، ان کا ریاکشن شدید آ سکتا ہے۔ وہ عام سمجھی جانے والی معمولی سی باتوں یا ڈسٹربنس خلل پر جارحانہ رد عمل کا اظہار اکثر کرتے ہیں یا کر سکتے ہیں۔ یہ چچڑا پن اچانک اور شدید غصے کی شکل میں ظاہر ہو سکتا ہے، بعض اوقات اس کے ساتھ چہرے کا تمتمانا اور چہرے کا گرم ہونا جو ہے وہ بھی پایا جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ بیلا ڈونا کے اندر بلڈ جو ہے وہ سرکولیشن ہیڈ کی طرف زیادہ ہوتی ہے، فیس کی طرف زیادہ ہوتی ہے، تو اس لیے فیس سے کا گرم ہونا یا اس میں سے گرمی نکلتے ہوئے محسوس ہونا جو ہے پایا جانا بیلا ڈونا کی ایک عام خصوصیت ہے۔ دوستو اس کے بعد اریٹیبلٹی کی ہم جب بات کرتے ہیں، غصے کی ہم جب بات کرتے ہیں، تو بیلا ڈونا کے افراد کو اکثر اچانک تیزی اور شدت سے آنے والے غصے کو کنٹرول کرنے کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے، لیکن جب وہ اپنی اس کوشش میں ناکام ہو جاتی ہیں، وہ اسے فلفل نہیں کر پاتے، اپنے غصے کو، اپنے موڈ میں آنے والی تبدیلی کو کنٹرول نہیں کر پاتے، تو ان کا غصہ ایک دھماکہ خیز مواد کی صورت میں جو ہے وہ پھٹتا ہے، جیسے ایک دھماکہ خیز مواد پھٹتا ہے، اسی طرح ان کا غصہ جو ہے وہ بھی شدت کے ساتھ جو ہے اس کا ایکسپلوژن ہوتا ہے، اور یہ جذباتی بھی ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے وہ شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہیں جو فطری طور پر پرتشدد ہو سکتا ہے، یعنی ان کے بس میں نہیں ہوتا، جو ان سے تشدد سرزد ہو جاتا ہے، جو ہم کہتے ہیں جی کہ وہ چیزیں توڑنے، وہ چیزوں کو ٹیئر کرنے، یعنی تباہ و برباد کرنے کی طرف ان کا موڈ چلا جاتا ہے، وہ کاٹنے کو دوڑتے ہیں، یا وہ قریب بیٹھے اپنے بہن بھائی یا کسی کے سر کے بال نوچ سکتے ہیں، تو یہ رد عمل ان کا جو ہے اچانک، سڈن اور ان غیر متوقع ہوتا ہے، ان کے لیے بھی ان کو علم ہی نہیں ہوتا وہ کر کیا رہے ہیں، یعنی ان کا غصہ اتنا شدید ہوتا ہے کہ جب ان کے کنٹرول سے باہر ہوتا ہے تو کسی قسم کا رد عمل بھی جو ہے وہ سامنے آ سکتا ہے۔ بیلا ڈونا میں جارحانہ یا تصادم کے رویے کا رجحان جو ہے وہ پایا جاتا ہے، اس کے لیے ان کے لیے اپنے غصے پہ کنٹرول کرنا جو ہے وہ تقریباً بہت مشکل ہوتا ہے، ناممکن ہوتا ہے۔ جب ان کا غصہ اپنی پیک پہ ہوتا ہے تو ان کے بس میں نہیں ہوتا کہ وہ اس کو کنٹرول کر سکیں۔ اس کے بعد دوستو ایک قدم اور ہم آگے بڑھاتے ہیں، تو یہ پرتشدد جو اقساط ہیں یا ایپیسوڈز ہیں یا دورہ پڑتا ہے پیشنٹ کو
وہ فیبرل ڈیلیریم کی وجہ سے جو ہے آتا ہے. یہ فیبرائل ڈیلیریم کے دوران بھی ہو سکتا ہے. کوئی شخص اس طرح کے معاملے کو مکمل طور پر ڈیلیریم میں دیکھ سکتا ہے. کمرے کے گرد چکر لگاتا ہے اور لفظی طور پر دیواروں پر چڑھنے کی کوشش کرتا ہے یا دیواروں سے چیزوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ سارے کا سارا ڈیلیریم میں ہو رہا ہوتا ہے. اس حالت میں مریض کو دیواروں، فرنیچر پر کالے رنگ کے جانور جو ہیں وہ نظر آتے ہیں. وہ ادھر ادھر سپلٹ کرتا ہے یعنی تھوکتا پھرتا ہے اور مختلف قسم کے منہ بھی بناتا ہے، یعنی کوئی ریاکشن کے طور پر مختلف قسم کے منہ بنائے گا. یہ عام طور پر کیفیت آپ کو بچوں میں پائی جائے گی جب وہ شدید غصے میں ہوں گے، ٹھیک ہے، اور آپ کی بات نہیں سن رہے ہوں گے، مان رہی ہوں نہیں رہی، آپ کی بات کو نہیں مان رہے ہوں گے، اور آپ کسی بھی قسم کے ان کے ساتھ کمیونیکیشن کے رسپانس میں وہ شدید رد عمل کا اظہار کر رہے ہوں گے. اس کیفیت میں ان کی طاقت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ ایک بڑے آدمی سے بھی ایک چھوٹا سا بچہ سنبھالنا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے. یہ اکثر آپ نے بچوں میں دیکھا ہوگا. ایسے کیسز کا مشاہدہ کرنا واقعی جو ہے وہ بڑا ہاریبل ہو سکتا ہے، وہ بڑا خوفناک ہو سکتا ہے دیکھنے والے کے لیے یا جو فزیشین ہے اس کے لیے. ایسے بچوں کا جو ہے وہ کیس ٹیکنگ کرنا، انہیں ٹریٹ کرنا جو ہے وہ مشکل ہو سکتا ہے. تاہم اتنی ہی تیزی سے یہ غصہ واپس بھی چلا جاتا ہے، یعنی جو غصہ جتنی شدت کے ساتھ آتا ہے وہ کتنی دیر رہتا ہے، لیکن پھر یکدم ہی وہ غصہ جو ہے غائب ہو جائے گا اور پیشنٹ یوں ہوگا جیسے کبھی کچھ ہوا ہی نہیں ہے. جیسے ایک طوفان آیا، بڑی شدت کے ساتھ آیا، اس نے تباہی پھیلائی اور اس کے بعد اچانک وہ طوفان جو ہے ختم ہو گیا، ہوا جو ہے وہ نارمل ہو گئی، لیکن تباہی کے جو نشانات تھے وہ باقی چھوڑ گیا. یعنی طوفان کے آنے کا بھی پتہ نہیں چلتا اور یکدم اس کے رک جانے کا جو ہے وہ پتہ بھی نہیں چلتا. اسی طرح بیلا ڈونا کی بھی ایک کیفیت ہوتی ہے، اس کے اندر بھی غصے کا طوفان جو ہے وہ امڑتا ہے، اچانک آتا ہے اور اچانک ہی وہ غائب ہو جاتا ہے. لیکن اس صورتحال میں ایک بات جو ہے وہ مد نظر رکھنی بہت ضروری ہوتی ہے کہ ایسے مزاج کے جو افراد ہیں، ایسے مزاج کے جو لوگ ہوتے ہیں، یعنی جو بیلاڈونا کے مزاج میں آ رہے ہوتے ہیں، ایسے مریض کو مشورہ دینے کی کوشش کرنا کسی وقت بھی آپ کو مہنگا پڑ سکتا ہے. آپ خواہ کتنی بھی مہربانی کے ساتھ، کتنے بھی اس کے ویل وشر ہوتے ہوئے اس کو کسی قسم کا بھی مشورہ دیں تو وہ الٹا آپ کے گلے پڑ سکتا ہے. پیشنٹ کا شدید رد عمل آ سکتا ہے، بلکہ اس کا نتیجہ انتہائی پاگل پن کی حد تک شدید غصے کے صورت میں نکل سکتا ہے جو آپ کو بیئر کرنا پڑ سکتا ہے. یعنی وہ پھر یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے آگے کون ہے. اتنا شدید خطرناک غصہ ہوتا ہے بیلاڈونا کا کہ وہ بالکل یہ نہیں دیکھتا اس کے سامنے جو ہے وہ کون ہے. بیلاڈونا اپنی کیفیات پر کنٹرول کرنے کی کوشش تو کرتا ہے، لیکن جب وہ اپنی اس کوشش میں ناکام ہو جاتا ہے پھر دیکھنے والوں کو وہ ایک پاگل شدید غصے والا فرد نظر آتا ہے، جنونی نظر آتا ہے، اور ایسا جنون، ایسا خوفناک غصہ کسی اور دوا میں موجود نہیں ہے. جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا ہے، میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے، بیلاڈونا مزاجن عام طور پر نفسیاتی خرابیوں کے خلاف مزاحمت کرتا ہے. یعنی اس کے اندر جو سائیکالوجیکل چینجز آتی ہیں، جو اس کے اندر مزاج میں تبدیلیاں آتی ہیں، غصے والے کیفیات پیدا ہوتی ہیں، ان کو وہ کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے، ان کے خلاف وہ مزاحمت بھی کرتا ہے، لیکن یہ اچانک بگڑ کر پیچیدہ ذہنی پیتھالوجی میں تبدیل ہو سکتی ہیں اور بیلاڈونا کو ایسا غصہ آ سکتا ہے جو اس کے اپنے کنٹرول سے باہر ہو. یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ متبادل کے طور پر پرجوش حالت کے دوران مریض کو صرف چھونے سے غصے کا شدید دورہ پڑ سکتا ہے. یعنی آپ نے اس کو چھو ہی دیا ہے تو اس سے بھی وہ شدید رد عمل ظاہر کر سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے کہ آپ نے اگر کوئی چیز پکڑی ہوئی ہے تو وہی آپ کو مار دے، یا اپنے قریب جو بھی فرد موجود ہے جو اس کے ساتھ کمیونیکیشن کرنے یا اس کو جس نے ٹچ کیا ہے اس کے وہ چیز جو بھی اس کے ہاتھ میں پکڑی ہے یا قریب پڑی ہوئی ہے وہ اس کو مار دے. اتنا شدید قسم کا غصہ جو ہے وہ بیلاڈونا کے اندر پایا جاتا ہے.
दूसरी तरफ हम देखें तो मरीज हर तरह के भूत प्रेत, शैतानी तमाशे और शैतानी दांतों वाले चेहरों को देखता है। वो शैतानों के बारे में कह सकता है कि इसे शैतान ले जाएगा, यानी वो किसी ना किसी डेवल के ज़ेर सर है, उसे कोई ना कोई हवाई ताकत, कोई ना कोई जो ऐसी ताकत है, इनविजिबल ताकत जो है वो उसको नुकसान पहुंचाएगी, अपने साथ ले जाएगी। इन शैतानी फरेबों के दरमियान मरीज़ तंजिया और तकरीबन बुरे अंदाज में जो है वो हंसता है, ऐसे जैसे बिल्कुल जुनूनी हो, पागलपन की कैफियत तारी हो गई हो, इस तरह का उसका रद्द-ए-अमल जो है वो होता है। मज़ीद अलामत जो बेलाडोना के इनमाद की हालत के दौरान पाई जाती हैं, इनमें दीवार से सर टकराना, ख्याली चीज़ों पर हमला करने की कोशिश करना, ये तस्वराती ख्याली चीज़ें उसे अपने पेट पर बैठी हुई नज़र आती हैं, अपने चेहरे पर बैठी हुई महसूस होती हैं, तो ऐसी कैफियत बेलाडोना के पेशेंट में आपको पाई जाती हैं। ये ज़रूरी नहीं ये सारी की सारी कैफियत एज इट इज़ ही बेलाडोना के अंदर मौजूद होंगी, लेकिन ये जैसे जैसे बेलाडोना का पेशेंट क्रॉनिक होता चला जाता है, वैसे वैसे ये चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा नुमायाँ होती चली जाती हैं। दोस्तों ये था आज का हमारा बेलाडोना के हवाले से, बेलाडोना की इरिटेबिलिटी और उसके एंगर के हवाले से छोटी सी गुफ्तगू। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके और बहुत सारे पहलुओं को जो कि हमारे जहन से मुतल्लिका, दिमाग से मुतल्लिका, नर्वस सिस्टम से मुतल्लिका हैं, उनको डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है हमारी ये कोशिश आपको पसंद आ रही होगी और आप इसी तरह हमारी हौसला अफजाई करते रहेंगे और इंशाअल्लाह हम अपनी इस ड्यूटी को इस तरह पूरा करते रहेंगे। मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह तबारक व तआला तमाम शोबा दिल से जो जितने भी लोग मुंसलिक हैं उनके हाथों में, ख़ास तौर पर उन डॉक्टर्स के हाथों में खुसूसी शफा अनायत फरमाएँ, ताकि उनके ज़ुम्मे जो काम लगाया गया है वो उसे ऐसे तरीके से पूरा कर सकें। अपना अपने इर्द गिर्द के लोगों का, अपने घर वालों का, अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।